بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اٹاوا ٹائمز چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں فلم ساز و ہدایت کار ظہور راجہ کی مسئلہ کشمیر پر بنائی گئی پہلی فیچر فلم جہاد کے ریویو کا پارٹ 2 پیش کریں گے۔ ڈیئر فرینڈز، جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اب کر لیجئے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، سکپ مت کیجئے، آخر تک دیکھیے گا۔ پلیز بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ پاک فلم انڈسٹری کی حقیقی تاریخ سے روشناس ہوتے رہیں۔ شکریہ۔ تو آئیے پاکستان کی مسئلہ کشمیر پر بنائی گئی پہلی فیچر فلم جہاد کے ریویو کی طرف۔ ناظرین، یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم تھی جو نیشنل سپر آرٹس کے بینر تلے تیار کی گئی۔ اس کے فلم ساز، ہدایت کار اور مصنف خود ظہور راجہ تھے۔ فلم کی موسیقی انور کریم داد نے ترتیب دی، جبکہ نغمہ نگار تنویر نقوی اور عکاس اے حمید تھے۔ فلم کی کاسٹ میں روفی، ظہور راجہ، زرینہ ریشمہ، سلیم رضا، نظر، شاکر، اجمل، بیگ، عاشق حسین، نایاب سرحدی، ناصر، بابل اور نوازش وغیرہ شامل تھے۔ آئیے فلم کے کچھ مین اداکاروں کا آپ کو مختصر سا تعارف بھی کراتے چلیں۔ اس فلم کی ہیروئن روفی نام کی ایک اداکارہ تھیں، جس کا قیام پاکستان سے پہلے کی بھی چند فلموں میں نام ملتا ہے، مگر اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات میسر نہیں۔ ہماری ماضی کی معروف اداکارہ زرینہ ریشمہ کا بھی اس فلم میں ایک اہم رول تھا۔ زرینہ کا اصل نام امینہ تھا، ممبئی میں پیدا ہوئیں۔ فلموں میں کام کرنے کی لگن انہیں کسی نہ کسی طرح فلم ساز و ہدایت کار AR کاردار تک لے گئی۔ کاردار نے اسے اپنی فلم دل لگی میں کام دینے کی حامی بھر لی۔ فلم کی عکس بندی جاری تھی کہ انہی دنوں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور منتقل ہو گئیں۔ یہاں انہیں سب سے پہلے فلم ساز و ہدایت کار ظہور راجہ نے اپنی اسی فلم جہاد میں زرینہ ریشمہ کے نام سے کاسٹ کر لیا اور پھر یہی ان کا فلمی نام ٹھہرا۔ تاہم کچھ عرصہ بعد زرینہ ریشمہ نے عکاس و ہدایت کار سید جعفر بخاری سے شادی کر لی تو نام زرینہ جعفر ہو گیا اور چند فلموں میں اس نام سے بھی کام کیا، لیکن پھر جب جعفر بخاری سے طلاق ہو گئی تو انہوں نے اپنا نام یاسمین رکھ لیا اور فلم ساز ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی سے شادی کر لی اور پھر آخر وقت تک یاسمین ہی کے نام سے فلموں میں کام کرتی رہیں۔ جہاد کے ایک اور سینئر اداکار شاکر بھی تھے، جنہوں نے 1933 میں بابو رائے آپٹے کی ایک فلم کالا پہاڑ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور شاید یہ ان کی واحد فلم تھی جس میں انہوں نے سائیڈ رومانوی رول کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ساری عمر کریکٹر رولز ہی میں نظر آئے۔ تاہم بعض فلمی رائٹرز کا کہنا ہے کہ شاکر کی پہلی فلم سروج مووی ٹون کی کیمیا گر تھی، جو 1936 میں ریلیز ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد شاکر لاہور آ گئے اور یہاں سب سے پہلے ہدایت کار لقمان کی فلم شاہدہ میں کام کیا۔ انہوں نے پاکستان کی چند ہی فلموں میں کام کیا اور بالآخر فروری 1953 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ شاکر کی ہندوستانی یادگار فلموں میں پکار، 1857، سکندر اور نیک پروین کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جہاد میں کل 7 گیت شامل کیے گئے، جن کے بول یہ تھے: نمبر 1، اے رات کے مسافر پل بھر دم تو لے لے۔ نمبر 2، دیکھا بھی نہ تھا ٹوٹ گیا خواب سہانا۔ نمبر 3، ہائے رے ہائے میرا دل گائے۔ نمبر 4، محمد خدا کا دلارا، محمد کے ہم ہیں محمد ہمارا۔ نمبر 5، آگ سے بلبلے نہیں اٹھتے، کیوں ہوا میں دیے جلاتے ہو۔
نمبر 6، مسکرا لیکن لبوں سے مسکرانا چھوڑ دے، اور نمبر 7، غم ہے اپنا نہ ہے خوشی اپنی، چند سانسیں ہیں زندگی اپنی۔ ان میں سے ایک گیت اور قوالی کے علاوہ تمام گیت زینت بیگم نے گائے۔ ایک گیت ہائے رے ہائے میرا دل گائے سلمہ بیگم نے گایا، جبکہ قوالی محمد خدا کا دلارا ظہور راجہ اور ساتھیوں نے گائی۔ یہ فلم ملک بھر میں ایک ہی روز 13 جنوری 1950 کو ریلیز کی گئی، لیکن بری طرح ناکام رہی۔ لاہور میں اس کی نمائش سنوبر ٹاکیز، جبکہ کراچی میں ناز سنیما میں ہوئی، اور اتفاق سے دونوں شہروں میں بمشکل 2 ہفتے ہی چل سکی۔ جہاد 1950 میں ریلیز ہونے والی پہلی پاکستانی فلم تھی۔ یاد رہے کہ سنوبر ٹاکیز وہی سنیما تھا جس کا نام قبل ازیں پربھات تھا، اور پاکستان کی سب سے پہلی فیچر فلم تیری یاد بھی اسی سنیما پر نمائش پذیر ہوئی تھی۔ آخر میں اس سنیما کا نام ایمپائر بھی رہا۔ یہ سنیما لاہور ہوٹل کے قریب ہوا کرتا تھا، اور اب اس کا نام و نشان تک بھی نہیں۔ اس فلم کی ناکامی کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ عوام کا ذہن رومانٹک فلمیں دیکھنے کا رسیا ہو چکا تھا، اس لیے یہ فلم ان کے معیار پر پوری نہیں اتری۔ دوسری وجہ یہ کہ فلم کی پوری کاسٹ میں سوائے اجمل کے کوئی بھی قابل ذکر اداکار شامل نہ تھا۔ خود ظہور راجہ بھی ہیرو کے طور پر کوئی بہت زیادہ مقبول نہ تھے۔ جبکہ تیسری وجہ یہ تھی کہ موسیقار انور کریم داد کا بھی فلمی موسیقی کے حوالے سے کوئی خاص نام نہ تھا، اس لیے فلم بھی انہوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ علاوہ ازیں یہ فلم چونکہ خالصتاً جہاد کشمیر سے متعلق تھی، اس لیے اس کی بھارت میں نمائش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کے فلم ساز کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور ایک مدت تک پاکستانی فلم سازوں نے ایسے موضوعات پر فلمیں بنانے کا سوچا بھی نہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا فلم جہاد پر ریویو۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کے مشورے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، تاکہ انہی کی روشنی میں ہم اپنی اس ریویو سیریز کو مزید بہتر بنا سکیں۔ فرینڈز، ہمارا اگلا ریویو ہوگا ہدایت کار مسعود پرویز اور مصنف سعادت حسن منٹو کی پہلی پاکستانی فلم بیلی پر، جو سبیحہ خانم، سنتوش کمار اور نیلی آنکھوں والی خوبرو ہیروئن شاہینہ غزنوی کی پہلی فلم تھی۔ یہ صرف ایک فلم نہ تھی، بلکہ 1947 کے مہاجرین کی دل دوز کہانی اور تقسیم ہندوستان کا دل چیر دینے والا سچ تھا۔ اس فلم کی کہانی، گیتوں اور دیگر تفصیلات دیکھیے خوبصورت تصاویر کے ساتھ اتوار 30 جولائی کو شام 6 بجے اٹاوا ٹائمز پر۔ اسی کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔